بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے پینکریاز، اس کے ہارمونز، ان کے افعال اور ان کی بے قاعدگی سے پیدا ہونے والے امراض پر۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک جی، ہیں اللہ کا شکر۔ سر؟ پینکریاز کے متعلق ہمیں بتائیں۔ جی تھینک یو۔ پینکریاس یعنی لبلبا ہمارے پیٹ میں معدے کے پیچھے ایک گلینڈ ہے، اور اس کے دو پارٹ ہیں، مطلب یہ دو طرح کا ڈوئل کریکٹرسٹکس والا گلینڈ ہے۔ اس کا ایکسوکرائن حصہ جو ہے وہ اپنی جو سکریشن ہے، اپنا ہارمون جو ہے وہ نالی کے ذریعے سکریٹ کرتا ہے، اور جو اس کا اینڈوکرائن ایریا ہے وہ اپنے ہارمون جو ہے وہ ڈائریکٹ خون میں شامل کرتا ہے۔ جو اس کا ایکسوکرائن ایریا ہے اس کے رطوبت کو، اس کے اندر پروڈکشن کو پینکریاٹک جوس کہتے ہیں۔ پینکریاٹک جوس جو ہے وہ پتے سے آنے والی جو کامن بائل ڈکٹ ہے، ہیپٹو پینکریاٹک ڈکٹ CBD، اس میں شامل ہو جاتی ہے اس کی نالی بھی، اور یہاں سے یہ کامن بائل ڈکٹ یعنی ہیپیٹو پینکریاٹک ڈکٹ جو ہے یہ ڈیوڈینم میں چھوٹی آنت میں کھلتی ہے۔ وہاں سے پتا اپنا بائل اور پینکریاس کا جوس، یہ دونوں اسی نالی کے ذریعے چھوٹی آنت میں جاتے ہیں جو ڈائجیشن میں کام آتے ہیں۔ اس کا جو اینڈوکرائن ایریا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں ٹیشوز کے، اس کی جسم پہ لگے ہوئے پینکریاس کے، تو ان کو جس سائنٹسٹ نے پہلی دفعہ دیکھا ان کا نام تھا لنگر ہنس کے آئٹس یعنی جزائر کہتے ہیں اسے۔ ان جزائر میں جو پیچز ہیں ان میں تین طرح کے سیلز نظر آتے ہیں: الفا، بیٹا اور ڈیلٹا۔ الفا سیل جو ہیں وہ بناتے ہیں گلوکاگون، بیٹا سیل جو ہے وہ انسولین بناتے ہیں، اور ڈیلٹا سیل جو ہیں وہ سمیٹوسٹیٹن ہارمون بناتے ہیں۔ جو گلوکاگون ہارمون ہے الفا سیل سے پیدا ہوتا ہے، اس کا کام ہمارے جسم میں محفوظ شدہ گلائکوجن یعنی چربی سے بوقت ضرورت گلوکوز ڈیزولو کر کے خون میں گلوکوز لیول کو مینٹین کرنا ہے۔ یعنی جب ہم کھانا نہیں کھاتے اور یا کھانا کھائے 3 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہوتا ہے تو معدے سے گلوکوز جذب نہیں ہو رہا ہوتا، تو جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ جسم میں محفوظ شدہ گلائکوجن سے کو ڈیزولو کر کے اس کا گلوکوز بناتے ہیں اور خون میں گلوکوز لیول مینٹین کرتے ہیں۔ اسی طرح پینکریاس کا جو آئٹس آف لنگر ہنس کا دوسرے بیٹا سیل سے انسولین پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہماری کھائی گئی غذا میں سے جذب ہونے والے اضافی گلوکوز کو گلائکوجن یعنی چربی کی فارم میں محفوظ کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہمارے جسم میں ہر خلیے کو گلوکوز اس کے اندر جذب کرواتے ہیں، یعنی گلوکوز اس کا ایندھن ہے۔ جسم میں جتنے بھی سیلز ہیں، کسی بھی آرگن کے کسی بھی حصے کے، ان کے ہر خلیے کو، ہر ذرے کو جو خوراک پہنچتی ہے وہ انسولین کے ذریعے پہنچتی ہے۔ اگر انسولین کم ہوگی تو جسم میں گلوکوز استعمال نہیں ہوگا اور محفوظ نہیں ہوگا، اور اس طرح بلڈ گلوکوز لیول بڑھ جائے گا، جسے ڈائبٹیز یعنی شوگر کہتے ہیں۔ اس کا تیسرا ہارمون جو ہے سمیٹوسٹیٹن، وہ پہلے دونوں ہارمون گلوکاگون اور انسولین کے کام کو مینٹین کرتا ہے، مینج کرتا ہے، اور ان کو متوازن رکھتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ اب نارمیلٹی کہاں پہ آتی ہے؟ اب نارمیلٹی یہ آتی ہے کہ ہمارا کھانا کھانے کا ٹائم بڑا بے قاعدہ ہے۔ مطلب آج کل کی جو نسل ہے اس نے بلا وجہ ناشتہ کرنا چھوڑ دیا، رات کا کھانا کھایا 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، اس کے بعد پھر اگلا کھانا دوپہر 12 بجے، 2 بجے کھایا جاتا ہے۔ یہ جو وقفہ ہے، مطلب 8 بجے سے 8 بجے 12 گھنٹے، اور 12 سے 2 پھر 6 گھنٹے، اب یہ جو 18 گھنٹے کا 17 گھنٹے کا وقفہ آ جاتا ہے، اس وقفے میں جو جسم میں گلوکوز کی مقدار کو پورا رکھنا ہے وہ کام آ جاتا ہے پھر گلوکاگون کا، جو الفا سیل پیدا کرتے ہیں۔ اب گلوکاگون اتنے گھنٹے، 18 گھنٹے یہاں پیدا ہوگا، 17 گھنٹے پیدا ہوگا، تو آٹومیٹکلی اس کی پروڈکشن اور اس کا کام بڑھ جائے گا، اور انسولین کم گھنٹے پیدا ہوگی تو اس کا کام کم رہ جائے گا۔ اسی طرح یہ جو گلوکاگون ہے یہ انسولین کا انہیبیٹر ہے، سپریسنٹ ہے، یعنی جتنا زیادہ گلوکاگون پیدا ہوگا اتنا ہی انسولین کی پیداوار یا ضرورت جسم میں کم سمجھی جائے گی، اور آہستہ آہستہ گریجول انسولین کی پروڈکشن کم ہوتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 جو ہے، کہ جس میں انسولین کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، یہ آ جائے گی۔
تو یہ مطلب خطرناک ہے کہ ہم نے اپنے خود پلان کی اپنے لیے ڈائبٹیز شوگر کو اپنے لیے خود چنا، خود اس کے لیے محنت کی، 10 10 سال اس کے لیے محنت کی، اور اس طرح آہستہ آہستہ ہمیں شوگر ہو گئی۔ تو اگر ہم ناشتہ وقت پہ کرنا شروع کر دیں تو شوگر نہیں ہوگی، گلوکاگون کی پروڈکشن نارمل رہے گی، انسولین زیادہ پیدا ہوگی، زیادہ پیدا ہوگی اس کو زیادہ اسٹیمولیشن ملے گی، اس سے اس کی پروڈکشن اچھی ہوگی، اور اس کی پروڈکشن میں کمی نہیں آئے گی اور شوگر نہیں ہوگی۔ دفتروں میں جانے والے لوگ صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں، رات تک بھوکے رہتے ہیں۔ جو اسکول جانے والے آج کل کی بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ ناشتہ نہیں کر کے جاتے، واپسی تک بھوکے رہتے ہیں۔ تو یہ اتنا لمبا گیپ جو ہے وہ جسم اس کو افورڈ نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جو اپنے انٹیک ہے ان کو اچھے رکھیں۔ اب ان کے ہارمون کی پروڈکشن کب متاثر ہوتی ہے؟ جب دماغ میں پیچوٹری ہائپوتھیلیمس میں کوئی سٹریس ہو، یا پیچوٹری گلینڈ میں گروتھ ہارمون اور ایڈرینو کارٹیکوٹرافک ہارمون اور تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کی پروڈکشن میں ابنارملٹی آئے، کیونکہ یہ تینوں مل کے یا ان کے ذیلی ہارمون جو ہیں وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں، انسولین اور گلوکاگون کی پروڈکشن کو، یعنی آئٹس آف لنگرہنز کے کام کو۔ تو ذہنی صحت، پیچوٹری کے ہارمونز کا ریگولیٹ ہونا، تھائرائڈ، ایڈرینل گلینڈ اور یہ اس کا گروتھ ہارمون کا نارمل ہونا، یہ سارا کچھ انوالو ہوتا ہے اس کے آئٹس آف لنگرہنز کے ہارمونز کی پروڈکشن میں۔ اور اس کی بیماریاں بھی یہی ہیں، جو ان کی بیماریاں اگر یہ سب بیمار ہوں گے تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اس کی صحت کو بحال کرنا ہے وہ وقت پہ کھانا کھانا، وقت پہ سونا، ذہنی طور پہ ریلیکس رہنا اور باقی ہارمونز کو متوازن رکھنا، اس سے آٹومیٹکلی اس کے ہارمونز بھی مینٹین ہوں گے، اور خاص طور پہ وقت پہ کھانا کھانے سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ جاتے جاتے چھوٹا سا ہمارا وہی میسیج کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت نماز قائم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔